چند آیت آگے وہی بات کے مطابق ہے. بیچ میں جو ذکر ہوئی چند آیت اس میں سید صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو. جب یہ آیتیں ہو گئی کہ اللہ کے حبیب کی باتوں کا ذکر ہو گیا, میلاد ذکر ہو گیا, تو اب یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 سے آج کا درس ہے. میں نے کہا تھا پچھلی بار کہ اس شعر کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ بریلی کا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر نے انگشت پہ زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ جو بات ہے نا, یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو پچھلی امتوں اور اس امتوں کے درمیان اختلاف کا ذریعہ ہے, فرق کرنے کا ذریعہ ہے کہ وہ امتوں کو جن کو اتنے انعام ملے, اتنی نوازشیں ملی, پھر بھی اپنے نبی کی فرما بردار نہیں ہو سکی. اور جن امت پر حبیب کونین کو بھیجا گیا, جس امت نے بھوکے رہ کر اپنے دل گزارے, جس امت نے تمام تکلیفیں سہی, پھر بھی نبی کونین کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہ اعزاز ہم لوگوں کو حاصل ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی وجہ سے. ارے جب زمین کو یہ اعزاز ملا کہ جسم مبارک زمین پہ رکھا, تو شاعر نے کہا اعجاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, کیونکہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. افلاک پہ تو گنبد خضرا ہے نہیں, یہ تو زمین کو اعزاز ملا کہ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین پر ہے. بالخیر یہاں سے آیت مقدسہ شروع ہوتی ہے. رب کریم فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا. کیا کہا قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا, ہم ہرگز نہیں جانے والے, ہم کبھی نہیں جائیں گے اس میں. کیوں؟ ما دام فیہا, کیونکہ اس میں قوم ہے نا وہ موجود, ابھی بھی تو وہ قوم وہی موجود ہے. ہم کیسے چلے جائیں؟ ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے. ہم کیسے جائیں گے اس جگہ پر جس جگہ پہ ہمیں معلوم ہے کہ جانا اور موت ہمیں ملنی ہے؟ وہاں ہم نے قدم رکھنا اور ہم نے مر جانا ہے. کیونکہ بھائی قوم جبارون بڑی بڑی قد و قامت والی قوم, وہ سامنے والے ایک دم ہیکل شخص, ہر کوئی ان میں ایک جسیم جسم رکھنے والا. اور ہم کہاں چھوٹے چھوٹے دبلے دبلے ان کے سامنے ہم جا کے لڑیں گے؟ وہ ایسی باتیں کرنی. تو اس کے ساتھ جو ایک جملہ انہوں نے کہا یہ توہین رسالت کے طور پر ہے. حالانکہ ان کا ارادہ اللہ رب العزت کا جسم ثابت کرنا نہیں تھا, ان کا ارادہ اللہ رب العزت کو حقیق جاننا نہیں تھا, پر لیکن استہزاء کے طور پر, مذاق اڑانے کے طور پر حضرت موسیٰ کو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, جاؤ تم اور تمہارے رب, تم اور تمہارا رب جاؤ, کیا کرو فَقَاتِلَا, قتل کرو, لڑو ان کے ساتھ جا کر. ہم نہیں آنے والے, تم جاؤ تم لڑو. ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہم یہ کریں گے اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم یہاں بیٹھے دیکھتے ہوئے, ہم بیٹھے ہوئے, تم جا کے لڑو, ہم دیکھ رہے ہیں. جب یہ جملہ کہا نا تو عزیزان ملت اسلامی یاد رکھو جہاں جملہ کیا ہوا, توہین رسالت ہوئی کہ تم نبی کو یہ کہہ رہے ہو تم تمہارا رب جائے, ہم نہیں آئیں گے. میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے حبیب کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے کیسے عطا بنا کیے ہیں. کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان رہے. یا رسول اللہ جانو دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیبیں ہے تیرے یاروں کے. حضور نے تو جیسے جیسے حکم دیا ویسے ویسے صحابہ نے کیا. یہاں موسیٰ کہہ رہے انعام اکرام تم پہ ہو رہا ہے, چلو لڑنے, چلو آؤ میدان میں. پر یہ قوم کہتے ہم نہیں آئیں گے, تم اور تمہارا رب جائے. دیکھے توہین رسالت کی تو پھر رب نے ان پہ عذاب کیا نازل کیا. کیا کیا رب کونین, رب قدیر نے؟ تو اب بتاتے ہیں یہاں کہ رب نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے حرام کر دیا اس زمین کو. اب یہ 40 سال تک یہی بھٹکتے پھرتے رہے. ابھی بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ عذاب ہے. اب ذرا دیکھیں موسیٰ کی کوئی توہین کرے تو رب کونین یہ حکم دے دے
کہ 40 سال تک تم بھٹکتے رہو پر تمہیں جگہ نہیں ملے گی. اور جو شان رسالت کی توہین کرے، جو شان رسالت معاد کی توہین کرے، اس نبی کی توہین کرے جس کے لیے صحابہ نے اپنے باپ کی گردن تک اتار دی، اس کے بارے میں لوگ کہے، اس کے بارے میں باتیں کریں جس کے بارے میں تمام کائنات سر جھکائے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اصحاب کہف کا کتا 4 ٹانگوں والا ہو کر وہ نبی کے صحابہ پر نہیں بھوکا، اور مجھے حیرت ہے کہ 2 ٹانگوں والا کتا ہو کے رسول پہ بھوکتا ہے. یہ 2 ٹانگوں والا ہو کے رسول پہ بات کرتا ہے. تو رسول کے خلاف کسی کی سننا نہیں. اگر رسول کے خلاف بات کی نا تو حضرت خود نبی کونین بتاتے ہیں، جبکہ رب کریم نے فرما دیا جب تم توہین رسالت کرتے ہو تو رب نے کیا کہا قرآن مقدس میں، اور تم بعد ذالک بنین، حرام کی اولاد ہے وہ حضور جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے. زنا کا پیدا شدہ قرآن میں رب کہہ رہا ہے کیا اگر تم حبیب کے خلاف بات کرو گے تو تم حرام کی اولاد ہو. جائز وہ نطفہ ہو نہیں سکتا جو رسول کے خلاف بات کرے. یہ قرآن میں رب نے درس دے کے بتا دیا کہ اگر تم خود کو جائز اور حلالی لینا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے متبع ہو جانا ضروری ہے، آپ کے فرما بردار ہو جانا ضروری ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ لو اگر تم گستاخ رسول ہو تو ایک باپ کے نہیں ہو، تمہاری نسل میں خرابی ہے. کیوں؟ ایک مرتبہ صحابی کے والد یعنی جب جنگ بدر ہوئی قتل کر دیا گیا کئی سارے گستاخوں کو، تو حضرت حذیفہ یوں دیکھ رہے تھے اپنے باپ کو، جو افسوس کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ان کے باپ کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا. ٹانگوں میں رسول نے رسی باندھنے لگا دی، ان کے مرنے کے بعد کہا گھسیٹ کے لے لے جاؤ. کون؟ گستاخ رسولوں کو جو رسول کے گستاخ ہے. آج کچھ یوٹیوب پہ بیٹھے چند مولوی دین کو بیچنے والے یہ کہتے ہیں کیا وہ رسول کی گستاخی کر لیا تو معاف کر دو اسے، جب خود رسول نے معاف نہیں کرا، خدا نے معاف نہیں کرا تو تم ہوتے کون ہو؟ کس تقریر کا دعویٰ جو حضور کے گستاخوں کو معاف کرا دو. تم کون ہوتے ہو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر اسٹیجوں پر بیٹھ کے کہنے والے رسول کے گستاخ کو معاف کر دو؟ حضور کے گستاخ کو معافی نہیں ہے. ہاں، حضور کی جو بات کرے آپ کی شان میں تو گستاخی کرے، اب نہ گستاخی کرے تو صدیق اکبر نے درس دیا ہے چاہے بات ہو اگر ہلکا جملہ بول دو تو تماچا جل گئی. جب صدیق سے پوچھا صدیق کیوں مارا تماچا تو کہا حضور اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ زمانہ دیکھتا جب بیٹے نے اپنے باپ کی گردن نکالی. یہ ہے غلاموں کا کام. حضرت حذیفہ جب دیکھنے لگے ہوئے اپنے باپ کو تو رسول نے کہا بیٹے، کہا حذیفہ تجھے رحم آتا ہے؟ اے حذیفہ تجھے رحم آ رہا ہے اپنے باپ پر؟ کہا حضور مجھے رحم نہیں آ رہا بلکہ میں افسوس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ کے عقل اور دانائی کے چرچے پورے عرب میں تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا عقل والا انسان، اتنی دانائی والا انسان، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آپ کے قدمان ناز سے آ کر مل جائے گا. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیرت ہم نے کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تنہا تیرا، آپ کے قدمان ناز کو دیکھ کے آپ کے دین کو اپنا لینا، آپ کے قدموں میں آ جائے گا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا باپ آپ کے قدموں میں آ جائے گا پر وہ نہیں آیا. میں اسی افسوس میں ہوں کہ کیا تیری دانائی تجھے کام آئی، کیا تیری عقل تجھے کام آئی، کیا تیرا شعور تجھے کام آیا. تیری عقل میں اتنا بھی نہیں تھا کہ حضور کی بات آیا تو ادھر ادھر دے کے، بلکہ تیرا کام تھا حضور کے قدموں میں آنا. بریلی کا امام فرماتا ہے عقل کی بات اور حضور کے بارے میں کہتا ہے عرش کی عقل بند ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے. اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ تو عقل کا تقاضا نہ، حضور کی بات آئے نا تو بس یہاں سے بات ہوتی ہے، بس یہاں سے بات ہوتی ہے. حضور کی بات آئے تو اس کا کام نہیں ہے کہ بندہ اس سے سوچے کہ حضور کے سامنے کھڑے رہو تو جان جائیں گی، عقل جائیں گی، باتیں جائیں گی. نہ، حضور کی بات آئے نا تو یہاں سے بات کی جاتی ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے خون کو نکالے پھینکے تو اس کو اٹھایا نہیں جاتا، پر جب رسول کونین اپنے لعاب دہن کو زمین پہ رکھتے
تو عقل کا تقاضا کہتا ہے ہاتھ نہ لگائے، پر عشق کہتا ہے اٹھا کے اپنے سینے پہ مل لے، کہ حضور نے صحابہ نے کر کے نہیں بتایا۔ عقل کہتی ہے کہ ہاتھ کٹ جائے ڈاکٹر کے پاس جا، عشق کہتا ہے حضور کے پاس جا، وہ چکانے پہ قادر ہے۔ ہاں دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، اس سرکار کا در ہے در شاہات نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کامل کہو محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ ارے جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ تو حضور کا در ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور کی بات ہے جو عقل کا تقاضا نہیں ہوتا بلکہ عشق کا ہوتا ہے، اور عشق میں جتنا بڑھو گے اتنا مقام پاؤں گے۔ تو بالخیر میں اپنی بات سے بھٹک گیا، کیا یہ رہا تھا کہ یہ لوگ رسول کی گستاخی کر بیٹھے، تو اب رب کریم نے بھی حضرت موسیٰ کے دل میں تکلیف گزری، تو حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا قال رب انی لا املک، اے مولا میں نہیں چاہتا ہوں ملکیت، اے اللہ میں ملکیت نہیں چاہتا ہوں، الا نفسی و اخی، سوائے میرے اور میرے بھائیوں کے، یعنی حضرت یوشع اور حضرت ہارون کے سوا میں کسی پہ اور حکومت نہیں چاہتا، ان سب کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، انہیں الگ کر دے۔ کیا کہا ففرق، کیا کہا افتراق کر دے، بیننا و بین القوم الظالمین، ہمارے اور قوم ظالم کے درمیان، قوم الفاسقین، ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان جو تیرے بارے میں تیرے حبیب کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے، الگ کر دے۔ اب ذرا غور کریں، انہوں نے کہا تھا تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تمہارے ساتھ یہاں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ حال ہوگا کہ موسیٰ کہہ رہے الگ کر دے، اور وہی مدینے والے آتا ہے، وہی میرے رسول ہے جن کے طائف کے پتھر مارے گئے، طائف کی سرزمین پہ حضور کے پتھر مارے گئے، کبھی حضور کے پیٹ پہ گوچھڑی رکھی گئی، تب بھی میرے حضور نے دعا دی کہ یہ امت اگرچہ یہ میرے اوپر ظلم کرے پر ان کے آنے والی نسلیں یا رسول اللہ کہیں۔ تو زمانے میں دیکھا ہے نا، آج 55 سے زیادہ ممالک کی جس سے حکومت ہے، 1400 سال میں وہ اسلام ہے، اسلام میں وہ قدرت نے لچک دی ہے، جتنا یہ دباؤ میں اتنا وہ ابھرے گا۔ تو ڈرنا نہیں ہے مسلمانوں، رسول کی بات آئے نا تو یہاں سے فیصلے لیا کرو، یہ عشق سکھاتا ہے انداز گفتگو۔ یہ در جو ہے نا یہ ایسا ویسا در نہیں ہے، بلکہ یہ در وہ ہے جو خدا سے جوڑنے والا ہے، جس کا رابطہ خدا سے ہو جائے پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے ای صحابت بغیر بازو ریس تانا بخشت خدا بخشندہ۔ بڑے بڑے حکومت کرنے والے ایسے نہیں گزرے، حضور سے محبت کر کے گزرے، زمانہ دیکھا ہے۔ بالخیر آگے کیا کہا حضرت موسیٰ نے، ہمیں ان سے الگ کر دو، میں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب ان کے لیے دعائیں ضرر کر دی، نبی دعائیں بد دعا نہیں کرتے، نبی بد دعا نہیں کرتے بلکہ دعائیں ضرر کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی ترجمے کی بات آئے نا تو وہ ترجمہ کرے جس سے حضور خوش ہو، وہ ترجمہ کرے جس سے رب کہے کہ واقعتاً ترجمہ کیا، ورنہ کہنے والوں نے تو یہ بھی ترجمہ کر دیا ہے استوا اللہ عرش پر، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، پر بریلی کا امام کہتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق استوا کیے گئے، ہم نہیں جانتے استوا کا مطلب، اگر بیٹھا ہوا کر دو تو اللہ کے لیے جسم ثابت آئے گا، جسم آئی تو فنا آئے گا، اگر فنا ہے تو پھر رب کیسا؟ تو سوچو تو صحیح نا، ترجمے وہ کرو جو عشق سکھاتا ہے، ورنہ تو بہت مطلب ترجمے کرنے والے اور گمراہ ہو گئے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا ہم قرآن کو عالم کو دیکھ کے نہیں پڑھتے بلکہ یہ دیکھ کے پڑھتے ہیں ترجمہ کرنے والا کون ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یا گھٹیا حضرت نے ترجمہ کیا، یہ دیکھ کے ہم ترجمہ پڑھتے گئے، ویسے نہیں پڑھتے۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ ایسا پڑھے جو عشق سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے ایسے امام نے ترجمے کرے نا، انسان کی عقل کھو جاتی ہے کہ کیسے ترجمہ بریلی کے امام نے کر دیا۔ تو برادران وقار کیا کہا نبی نے، ان سے مجھے دور کر دو، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ پھر رب نے کہہ دیا کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو نا تو کیا کہتا فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم ان پر
حزن و ملال نہ کرنا، افسوس مت کرنا۔ اگر تم کہہ رہے ہو نا انہیں الگ کرنے کا، اس سے پہلے رب کہتا ہے کہ کیا اب تم نے کہہ دیا الگ کرنے کو تو اب کیا ہوگا؟ قال فإنها محرمة، کہ ہم نے علیہم ان پر حرام کر دیا، ان پھیر دیا، ان کے لیے ختم کر دیا کس چیز کو؟ 40 سنۃ، 40 سال تک کے لیے ان پر ہم نے حرام کر دیا 40 سال تک کے لیے۔ کس کو؟ یتیہون فی الارض، اس زمین کو جس کے بارے میں جانے سے ڈر رہے تھے نا، اس ارض مقدس کو جہاں جانے سے ڈر رہے تھے وہیں گھومتے رہیں گے، وہیں چکر لگاتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ بعض میں لکھا 27 میل، بعض میں کچھ زیادہ اور کچھ نے تھوڑا کم کا ترجمہ کیا کہ اتنی جگہ میں یہ لاکھوں کا لشکر گھومتا رہا، 40 سال تک صرف گھومتا رہا۔ یہ عذاب فرق تھا، موسیٰ کی گستاخی کرنے کا عذاب تھا کہ تو نے اگر موسیٰ کی توہین کی، حضرت موسیٰ سے استہزاء کیا، تو اب کیا ہوا کہ گھومتے رہے۔ پر حبیب کی گستاخی کرنے والے کو کوئی نہیں ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ حبیب کی گستاخی کرے تو پھر نہیں سوچنا۔ امت کے علماء کا اجماع ہے، بریلی کا امام جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 257 58 99 پہ فتویٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پورے امت کے علماء یعنی امام شافعی، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام ظفر، امام اوزاعی اور بھی بڑے بڑے امام کا ذکر کرتے کہتے ہوئے کہ ان تمام کا متفق فیصلہ ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہو تو اڑا دی جائے اس کی گردن۔ گستاخ رسول کو معافی نہیں ہے۔ یہ تو موسیٰ کی گستاخی کی تھی نا، تو رب نے سزا کیا دی؟ 40 سال تک بھٹکو۔ پر جب موسیٰ کو یہ خیال آیا، کہا کہ ہمیں الگ کر دو، تو اللہ کو الگ کر رہا تھا، پر رب نے پھر کیا کہہ دیا جب ہم نے الگ کر دیا؟ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اس قوم فاسق پہ رنج مت کرنا، افسوس مت کرنا ہے موسیٰ، ہم نے انہیں الگ کر دیا، رب نے کہہ دیا تھا افسوس مت کرنا۔ پر حضرت موسیٰ نے سوچا میں نے غلط کیا ہے اپنی قوم کے لیے ایسی دعائیں ضرر کر کے، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ کو بھی انہی کے ساتھ رکھا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع کے لیے آسانیاں ضرور کر دی کہ بہت ساری آپ کو نعمتیں انعام ملتے رہے۔ منا و سلوہ جہاں نازل ہوا یہی 40 سال کا وقت تھا، ان کے لیے بڑے بڑے نعمتیں جہاں نازل ہوئی یہی 40 سال کا وقت تھا۔ جب پانی کی شدت سے پریشان ہوئے، صبح نکلتے گھومتے شام میں اسی جگہ پہ پہنچ جاتے جہاں سے شروعات کی، پھر نکلتے پھر گھومتے پھر اسی جگہ پہ آتے جہاں سے شروعات کی۔ عقل کھو گئی یہ ہو کیا رہا ہے، ہم گھوم رہے ہیں وہیں آ رہے ہیں۔ تو پتا چلا موسیٰ نے دعا کر دی تھی کہ مولا ان سے مجھے الگ کر دو، پر حضرت موسیٰ کو افسوس ہوا کہ حضرت موسیٰ کے انہی کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیں ذرا، حضرت موسیٰ ان کے ساتھ رہے، کون مقتدی نماز اقسام تھا یہی پھر آیا وہ مانا کہ اول آخر دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، جتنے پہلے امامتیں کر گئے نا، جتنی اپنی حکومتیں کر گئے، وہ تمام معراج کی رات میں حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔ بریلی کا امام کہتا ہے سب پیچھے کھڑے تھے، سب مقتدی بنے ہوئے کھڑے تھے، امامت حضور نے کی سب کی۔ اب بتائیں مقتدی کا یہ عالم ہے کہ اگر امت پریشان ہو اور وہ رب سے دعا کر دے تو رب کہے اپنے عصا کو پتھر پہ مار اور موسیٰ چشمے جاری ہو جائے گا، تو کیا چشمے جاری نہیں ہوئے؟ حضرت موسیٰ نے پتھر پر مارا، چشمے جاری ہو گئے اور اسی چشموں سے تمام نے پانی پیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، منا و سلوہ نازل ہوا، ان لوگوں نے کھا کر اپنا گزارا کیا۔ کس کی دعا؟ حضرت موسیٰ کی۔ ارے قرآن میں پڑھتے ہو کہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے حضرت موسیٰ اگر پتھر کے عصا مار دے تو چشمے جاری ہو جائے، یہ پڑھ کر بھی رسول کے اختیار کا انکار کرنے والے افسوس تمہاری عقل پر۔ ارے وہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے امام، میرے حضور، میرے آقا تو وہ ہے، وہ جانے جانا تو وہ ہے جن کے جیسی کسی کی ذات نہیں؟ کیوں؟ یہ وہ ہے جو کاشف القرب، رافع الرتب، معین باقی، حفیظ آقی، اب آقی، شفیع شافی، غنی، عزیز، جلیل، خلیفہ مطلق، حضور دیان العارف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان کی ذات تو ایسی ہے جن کا انسان ادراک نہیں کر سکتا۔
اسی لیے تو بریلی کا امام اپنے قلم کو ہر جگہ روکتا ہے کہ میں کیا کہوں. بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا سید البشر من وجهك المنیر لقد منکر القمر ما يمكن صنعوا كما كان حقه بعد خدا بزرگ وقصہ مختصر. کیا کہا کہ حضور کے حسن و جمال کو بیان کرنا ہم جیسوں کی حیثیت ہم نے نہیں، بڑے بڑے اماموں نے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور بڑے بڑے محدثوں نے جس چیز کو ذکر کیا، کیا کہا کہ ہماری اپنے حضور کے حسن کو ذکر کرے، ہماری باتیں حضور کے بارے میں باتیں کرے. ارے یہ ممکن ہی نہیں، لا یمکن صنعوا کما کان حقہ. ممکن ہی نہیں ہے کہ تم حضور کی تعریف کو بیان کر دے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم حضور کے بارے میں لکھ دے. اس لیے بریلی کا امام کہتا ہے نا کہ کیا کہ بندہ تو عاجز ہے حضور کی تعریف کرنے سے. ہاں، بندے نے اتنی طاقت نہیں کہ حضور کی تعریف نہ کر سکے. کرو مدد اہل زبل رضا پر اس بلا میں میری بلا نہ گداؤ اپنے کریم کام دین پائے نام. تو حضور کی بات ہے تو آنا کہانی نہیں کرنی ہے، حضور کی بات ہے تو بس کر دینی ہے. یہی وہ حضور ہے جن کے بارے میں وہاں عصائے کلیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اور یہاں عصائے حبیب ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر کر دی، پر نبی نے کبھی اپنے امت کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، چاہے کتنی بھی تکلیف حضور کر دی پر دعائے ضرر نہیں کی. کہ اس لیے بریلی کا امام کہتا ہے عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو وہ تھا کہ غضب میں جب آتا نا تو ایسا اژدہا بن جاتا تو تمام کے سانپوں کو، تمام چیزوں کو نگل جاتا تھا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد. کیا کہا؟ گروہ کا سہارا عصائے محمد. حضرت بلال زمین پہ تپتی ہوئی ریت پر تڑپ رہے، بچانے والا کون ہے؟ حضور کونین ہے نا. اور یوں پہلے کہ کل بروز قیامت جب ہم گنہگار وہاں تڑپیں گے، حشر میں تڑپیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، تو وہاں کون بچائے گا؟ وہاں کون ہاتھ آئے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور وہ چھپائیں گے کیسے؟ جرم کیسے چھپائیں گے؟ انا لہا کیسے کہ جہاں کہیں گے نبی اور اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو جانیں حضور کی ذات کیا ذات ہے. قرآن مقدس میں ہر آیت حضور کا ذکر کر رہی ہے. کیا ہے؟ قرآن مقدس میں ہر آیت حضور کا ذکر کر رہی ہے. تو پھر غلاموں کو چاہیے کہ وہ بھی حضور کا ذکر کریں. حشر تک ڈالے ہم پیدائش مولا کی بھول اور مصر فارس نجد کے قلعہ گرا کے جائیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا کریم کریم آقا سادہ بندہ نوازا ہم تمام کے گناہوں کو معاف عطا فرما، اور ہم نے جو کچھ قرآن مقدس کی تلاوت کی اسے ہمارے دلوں میں محفوظ عطا فرما. حضور کریم کی سچی پکی محبت عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما جیسے حبیب کریم کے تیرے رسول تیرے صحابہ حبیب کے صحابہ نے کی تھی. ایسی محبت عطا فرما جیسے حضرت مولا کائنات نے کی تھی، جیسے صدیق عمر عثمان نے کی. جیسے ایسی محبت عطا فرما، ایسا جذبہ عطا فرما جیسے خود حضرت امام حسین اور امام حسن نے حضور سے کیا ہے. الہ العالمین تیرے حبیب کے سب کے تابعین تبع تابعین اور صحابہ و تابعین اور اس امت کے مفسرین مجددین محققین کے جیسی محبت کی توفیق عطا فرما. مولا ایسی محبت عطا فرما جیسی امام احمد رضا خان بریلوی نے کی ہے، جیسے حضور مفتی اعظم حجت الاسلام نے کی ہے، جیسے حضور تاج الشریعہ اور علامہ خادم حسین ندوی نے کی ہے، ایسی محبت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے قرآن مقدس کی چند تفاسیر کو اس سے پہلے سمجھا، اور پھر اس بار بھی ہم اسی مقصد کے تحت حاضر آئے ہیں کہ قرآن مقدس کی چند آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں
جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا، یا پھر حضرت پچھلے انبیاء کرام کی باتوں کو ذکر کیا۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی تھی اس میں رب کریم کا جو فرمان تھا وہ یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل نے نبی کونین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں قوم جبارین سے، اور جو آج